الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر عرض کرنی ہے وہ ہے شریعت اسلامیہ کا ایک اہم حکم، میراث اور پراپرٹی کی تقسیم اور اس کی اہمیت، اور میراث صحیح تقسیم نہ کرنے کا گناہ اور اس کا وبال۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ نابالغ بچے جن کے والد انتقال ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، وارثین کے لیے وراثت چھوڑی ہے، ان نابالغ بچوں کا مال انہی کا رہے گا، اس میں کوئی دوسرا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ان یتیموں کو خاص طور سے ان کا مال دے دیا کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برے مال کو اچھے مال سے بدلہ نہ کرو۔ یعنی میرے پاس اچھی زمین نہیں ہے لیکن میرے بھتیجے بھانجے جو یتیم ہیں ان کو اچھی پراپرٹی ملی ہے، وہ اس پراپرٹی کی ویلیو نہیں جانتے ہیں، تو میں نے ایسا کیا کہ وہ اپنے نام پہ لکھوا لیا اور اپنی زمین ان کے نام لکھ دیا، اور یہ بہانے کرنے لگا کہ وہ 100 گز کی ہی ہے آپ کی، میں 300 گز اپنی تمہارے نام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ 100 گز 300 گز سے بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن صرف کثرت دکھا کر یتیم کے مال کو اپنے مال سے بدل کر ہڑپنے کا ارادہ ہے۔ یہ ایک شکل ہے، اس کے علاوہ کسی بھی شکل سے ان یتیموں کے مال کو کھانے کا ہرگز خیال بھی نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اگر اس یتیم بچے کو ہم پال رہے ہوں، بھتیجے کو، بھانجے کو، یا کسی کو بھی جو ہمارا بھائی انتقال ہو گیا، بہن انتقال ہو گئی، اس کے بچے ہماری کسٹڈی میں ہیں، تو وہ 3 وقت کا کھانا کھا رہا ہے، گھر پہ ہی رہ رہا ہے، تو اس کے پیسے بھی راشن لانے میں، کرنٹ بل میں، گیس میں خرچ کر کے ایسا بہانہ بنا لیے کہ اب اسی بچے کے پیسے ہی زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، اپنے کم خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی 3 ٹائم کھا رہا ہے۔ تو حساب لگا کر ہاسٹل میں جس طرح میس کا فیس چارج کیا جاتا ہے ویسا کر رہے ہو، یا اندازے سے یتیم کے پیسے زیادہ لگا کر اپنا پیٹ پال رہے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کا ہرگز خیال نہ کرو، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
گناہ کبیرہ شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، خنزیر کا گوشت کھانا گناہ ہے۔ اب اگر کسی رشتہ دار سے یہ کہا جائے کہ میں تمہیں ہدیے میں 1 کلو خنزیر کا گوشت لا کر دوں گا، کھا لو، تو غصے میں آئے گا۔ یتیم کا مال، پڑوسیوں کا مال اور بہنوں کی وراثت، چھوٹوں کی وراثت مار کھا رہا ہے، خنزیر کا گوشت وہ کھانا دونوں برابر ہے۔ اللہ نے دونوں کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اگر کسی جانور کی غلاظت اور پیخانہ اور پھر وراثت کا مال دونوں کھانا دیا جائے تو کسی خنزیر کا پیخانہ کھا لینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا وراثت کا مال کھا لینا بڑا گناہ ہے۔ اتنے بڑے گناہ کے بارے میں آج 90% مسلمان غفلت میں ہیں۔ 90% مسلمان وہ ہیں جو وراثت کے مسائل جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں، پوچھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ زندگی میں وراثت تقسیم کریں اپنی اولاد کو تو کیا حکم ہے، مرنے کے بعد تقسیم ہو تو کیا حکم ہے۔ باپ مر کے 20 سال ہو گیا، بہنیں بار بار بول رہی ہیں وراثت تقسیم کر دو، چھوٹا بھائی بول رہا تقسیم کر دو، لیکن ایک جو قبضہ کیا ہوا خونی رشتہ دار لینڈ مافیا بنا ہوا ہے وہ تقسیم ہونے نہیں دے رہا ہے۔ ایسے حرام خور امریکہ میں، یورپ میں کسی فرقہ پرست طاقتوں میں نہیں ہے بلکہ خاندانوں میں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایسے سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں جو پاور میں ہیں، جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریف لوگوں میں بھی ہیں، دیندار لوگوں میں بھی ہیں، داڑھی والے لوگوں میں بھی ہیں، نمازی لوگوں میں بھی ہیں، حاجیوں میں بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہیں۔ لینڈ مافیا جو خاندانوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ حرام خور کسی خاص طبقے کے نہیں ہیں، ہر گھر میں پائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہو کان حوبا کبیرہ، یہ بڑا سخت گناہ ہے کسی کا مال ناحق کھا لینا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں جہاں اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کے کافروں کو ان کے کفر کے زمانے کے احوال سناتے ہوئے اور تنبیہ فرمائی کہ تم جب اسلام نہیں آیا تھا، ابھی کافر تھے، تو تمہاری کیا کیا حرکتیں تھیں، ان حرکتوں کو اللہ گناتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال بہت چاہت سے کھایا کرتے تھے، وراثت کا مال بہت زیادہ ہڑپ لیا کرتے تھے، مال وراثت کھانے میں تمہیں انتظار رہتا تھا۔ اس آیت کے تحت میں حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، ایک ہے زندہ آدمی کا مال کھانا جو اپنے مال کا حق اصول کرنے کی طاقت یا اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی میرا مال کھانا چاہے اور ہڑپنا چاہے، مجھ سے بھولے پن میں مجھے الو بنا کر، بیوقوف بنا کر قرضہ لے لیا، انویسٹمنٹ کے طور پہ لے لیا، پروفٹ دلانے کے بہانے لے لیا، زندہ ہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں، 4 لوگوں کے سامنے بات رکھ سکتا ہوں، اصول کرنے کے لیے کیس کورٹ کچہری تک جا سکتا ہوں، نہیں ہوا کم از کم بد دعا کر سکتا ہوں، 4 لوگوں میں بولوں گا فراڈی ہے، حرام خور ہے، آئندہ سے اسے کوئی انویسٹمنٹ کے طور پہ پیسے نہ دیں، قرضے کے طور پہ پیسے نہ دیں۔ کچھ نہ کچھ آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، اس کا رکھا ہوا مال ہے، اب وہ ہڑپنا چاہیں گے تو بھئی وہ تو بدلہ بھی نہیں لے سکتا، وہ اصول بھی نہیں کر سکتا، قبر سے اٹھ کے آ کے گریبان پکڑ کے قبر میں لے جا کے سلا بھی نہیں سکتا، وہ تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو جانور پیدا کیے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں جو زندہ کو مار کر کھا کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور بعض جانور وہ ہیں جو زندہ کو مارتے نہیں ہیں، مرے ہوئے کو مرنے تک کا انتظار کرتے ہیں۔ جب جانور مر جاتا ہے تو پھر اسے مردار کا گوشت کھانا ہی اسے پسند ہوتا ہے، زندہ کا گوشت کھانا پسند نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا سنا ہوگا
گدھ ایک پرندہ ہے جو جنگلوں میں، قبرستانوں میں، بیابانوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ گدھ وہ پرندہ ہے جو زندہ جانور کو مار کر نہیں کھاتا، مردار کا گوشت کھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گدھ کی سونگھنے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے۔ کہیں کوئی کمزور جانور، کمزور انسان مرنے کے قریب ہے تو بھی سونگھ لیتا ہے، انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب مرے گا، جا کر فوراً کھا لوں۔ ایسے ہی خاندانوں میں بعض انتظار میں گدھ کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، کب میرا فلاں رشتہ دار مرے گا، اس کی پراپرٹی ہڑپ لوں۔ جانوروں کے مرنے پر کھانے والا گدھ جیسا ایک پرندہ ہے، ویسے انسانوں میں بھی گدھ کی صفت رکھنے والے انسان ہوتے ہیں کہ کب فلاں رشتہ دار مرے گا تو اس کی زمین میں ہڑپ لوں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس میں بہت کمینے پن کو دکھایا گیا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جو انتقال ہو جانے والوں کا مال ہڑپ کر کھانا چاہیں، وہ بڑے کمینہ صفت والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی جاہلوں کی وہ صفت بیان فرمائی جو زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے چلا کرتا تھا، کہ وہ لوگ میراث کا مال ہڑپ کر کھاتے تھے اور مال وراثت ہڑپ کر کھانے کے انتظار میں رہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، آدمی اگر اچھی گاڑی خریدا، اچھا گھر بنایا، اچھی گھڑی لیا، اچھا فون لیا، اگر پوچھے بھائی صاحب کہاں سے لیے، کتنے میں لیے، اپنے پیسے سے خریدا ہوں، فخر سے بولے گا۔ کون؟ جو اپنی محنت سے کمایا ہو، اور جو دوسروں کا ہڑپ کر کھایا ہوگا، بولنے کو منہ بھی نہیں اٹھے گا کہ میں اپنے پیسے سے کمایا ہوں۔ سسرال کے پیسوں پہ پلنے والے، دوسروں کا ہڑپ کر کھانے والے بول نہیں سکتے۔ اگر گاڑی رائل انفیلڈ سسرے صاحب نے دی ہے، بھائی صاحب کہاں سے آئی ہے؟ کہیں سے بھی آئی ہو، کیا کریں، آپ کو کیا مطلب ہے؟ یہ جواب دے گا۔ گاڑی سسرال والے دیے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پتہ چلا ہمت والا وہ ہے، با ہمت فرد وہ ہوتا ہے جو اپنے پیسے پہ فخر دکھائے، دوسروں کے پیسے پہ فخر دکھانے والا شخص وہ نامرد ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے جہاں پر وراثت کے احکام ذکر فرمائے، بہت مشہور آیت ہے پورے قرآن مجید میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ وصیت فرماتے ہیں۔ آیت ہی شروع فرمائی، اور آپ سمجھیں قرآن مجید کے آیات میں سے جو مشتبہات والی آیات ہوتی ہیں، جس میں اشتباہ ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے یاد ہونا، یاد رکھنا، ان میں سے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی یہ پورا صفحہ جس میں وراثت کے احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ قرآن کے مشکل صفحوں میں شمار ہوتا ہے، جو حافظ صاحب کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس پورے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے وراثت کے ہی تفصیلی احکام بیان فرمائے، دوسرا حکم اللہ نے اس میں ذکر نہیں فرمایا۔ اور پھر اللہ نے لفظ شروع ہی فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ یہ آرڈر جاری فرماتے ہیں، اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری اولاد میں اگر تم اولاد چھوڑ کر انتقال ہو جاتے ہو تو بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، ماں کو کتنا، بیوی کو کتنا، شوہر کو کتنا، یہ ساری وراثت کی قسمیں اور ان کے احکام اللہ بیان فرماتے ہیں۔ تو پہلا تاکیدی حکم کیا ہوا؟ یوصیکم اللہ، یہ وراثت کا حکم اللہ کا ہے۔ دوسری بات للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے فرمایا للذکر، لڑکے کو کتنا ملے گا وہ بعد میں دیکھیں گے، مثل حظ الانثیین، لڑکی کو جتنا ملے گا پہلے لڑکی کو دے دو، اس کے بعد لڑکی کو جتنا دیے ہو اس کا ڈبل لڑکے کو دو۔ یہ جو تعبیر ہے، اس تعبیر میں علماء لکھتے ہیں اللہ نے بڑی حکمت اختیار فرمائی، پہلے لڑکیوں کا حصہ بیان فرمایا، پھر لڑکوں کا حصہ بیان فرمایا۔ کیوں؟
ظالم سماج جو چلا آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے لڑکے ہڑپ کر جاتے تھے، لڑکیوں کو نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے اس ظالم سماج کے بالکل خلاف میں وراثت کے احکام جب بیان فرمائے تو پہلے لڑکیوں کا حصہ رکھا، پھر لڑکوں کا حصہ رکھا۔ لڑکی کو جتنا دو گے اس کا ڈبل لڑکے کو دو، اس میں لڑکیوں کی وراثت کے احکام کی تاکید ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہاں یہ بھی بات قرآن مجید کے مال وراثت کے آیات جتنی بھی ہیں اس میں ایک آیت ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، لڑکوں کے لیے حصہ رہے گا جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ اور ایک آیت میں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور لڑکیوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، یہ وراثت جو چھوڑے ہیں لڑکوں کو بھی ملے گی لڑکیوں کو بھی ملے گی، یہ تھوڑی ہو تو بھی ملے گی، زیادہ ہو تو بھی ملے گی، کس قسم کا مال ہو تو بھی ملے گی۔ مما قل منہ او کثر، کیا حکمت اللہ نے استعمال فرمائی؟ دو باتیں اس میں ہیں، مما قل منہ او کثر، وہ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ جب مال کم ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی کمزور ہے، بہنوں کو بولیں گے بھی آپ لے کے کیا کرتے، آپ اچھے ویل سیٹل ہیں، تھوڑا ہی مال ہے آپ بھائیوں کو دے دو، آپ چھوڑ دو، آپ مطالبہ مت کرو، آپ ڈیمانڈ مت کرو، آپ معاف کر دو۔ تھوڑا مال ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دینا اور تقسیم کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھوڑا ہو تو بھی تقسیم ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے جب انتقال ہونے والا مر جائے اور اس کے جسم میں پہنے ہوئے کپڑوں میں جس میں اسے موت آئی ہے، یہ پہنا ہوا لباس بھی وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اگر وہ مرتے وقت اس کے جیب میں 5 روپے کا سکہ تھا، وہ 5 روپے کے سکے میں بھی وراثت جاری ہوگی۔ مرتے وقت اس کے جیب میں اگر وہ شوگر پیشنٹ تھا، شوگر ڈاؤن ہو جانے کے ڈر سے وہ اگر ایک چاکلیٹ جیب میں رکھ کر مرا تھا، وہ چاکلیٹ بھی وراثت میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ مما قل منہ او کثر، کوئی فرق نہیں ہے چھوٹی چیز ہے کہ بڑی چیز ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چیزوں میں وراثت کا شمار ہی کیے بغیر، میت انتقال ہو گئی، انتقال ہونے پر اسے غسل دینے کے لیے نئے برتن خرید کر لائیں گے مارکیٹ سے، غسل دینے کے بعد وہ برتن یا تو توڑ دیے یا تو صدقے خیرات میں دے دیے۔ کس کے پیسوں سے خریدا ہے؟ مرنے والے کے پیسے سے خریدا ہے، تو پھر وہ پیسے مرنے والے کی وراثت میں ہیں، وہ برتن بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے۔ اب تقسیم سے پہلے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، توڑنا پھینکنا جائز نہیں ہے۔ مرنے والا مرنے کے بعد اس کی مال وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کے نام پر تیسرے دن کی زیارت کا کھانا کھلانا، فاتحہ دلانا، چہلم کرانا، 40واں کرانا، قرآن خوانی کرانا، اس کے پیسوں سے کوئی عبادت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وراثت کے حصوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ پہلے وراثت تقسیم کرو، اس کے بعد جو کچھ بھی خیر خیرات کے کام، ثواب کے کام کرنا ہے وہ کر لو۔ اصل ہوشیاری کیا ہوتی ہے؟ شیطان بھی کیسی پٹی پڑھاتا ہے دین کے نام پر۔ جب باپ مر گیا، ماں مر گئی، تو اب ان کے نام پر مرتے ہی فوراً زیارت کا کھلاؤ، ایصال ثواب کا کھلاؤ، چہلم کا کھلاؤ، 40ویں کا کھلاؤ۔ یہ سب کسے؟ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کی غرض سے۔ کس کے پیسے سے؟ اپنے پیسے سے نہیں، چونکہ اپنے پیسے تو کیوں ختم کریں؟ ابھی جو وراثت چھوڑ کے مرا وہ ہڑپنا باقی ہے، تو اپنے پیسے کہاں خرچ کرے گا؟ اگر کوئی خرچ کر بھی دے گا تو اس نیت سے خرچ کرے گا میں چہلم کرایا، میں زیارت کا کرایا، میں فلاں کرایا، میں زیادہ حقدار ہوں لوٹنے کا، اس واسطے لوٹنے کا ارادہ پہلے رہے گا، تو گویا کہ یہ سارا ایصال ثواب، زیارت، 40واں چہلم، یہ سب انویسٹمنٹ ہے، ایصال ثواب نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ یہ ڈالنے کے بعد اوپر اور لینا ہے اسے ڈبل کر کے۔ شریعت نے یہ سب شکلیں حرام کی ہیں۔
پہلے وراثت تقسیم کر دو، اس کے بعد تمہارے حصے میں جو ملا ہے وہ پورا آپ چہلم میں لگا لو، وہ پورا اب ایصال ثواب کو لگا لو، اب ایک پیسہ نہیں لگائے گا، کیونکہ اب یہ میرے حصے میں آ گیا ہے، اب اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسے ثواب میں دیا نہیں جا سکتا۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اجازت نہیں ہے۔ اس میں دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو وراثت کا مال کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، مطلب ہمارے سماج میں اور زمانے جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا، مرنے والا تلوار، گھوڑا، نیزہ، بھالا، یہ اگر چھوڑ کر مرا ہے، یہ مردوں کی چیزیں ہیں، یہ مجاہدوں کا سامان ہے، تو عورتیں بھی سمجھتی تھیں کہ یہ بھئی یہ مردوں کا حق ہے، اس میں ہمارا نہیں چلے گا، تو اس واسطے بلا بولے اور تقسیم کیے کہ مرد لے لیا کرتے تھے، عورتوں کو تو وراثت دی ہی نہیں جاتی تھی۔ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ اگر مرنے والی ماں ہو اور اس کے گلے میں سونا اور زیور ہو تو سب سے پہلے بیٹیاں وہ سونا اور زیور نکال لیتی ہیں کہ ماں کا زیور کے زیادہ حقدار وہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اب وراثت جو تقسیم ہوگی وہ زمین میں، مکان میں، پراپرٹی میں ہوگی، یہ زیور میں تقسیم نہیں ہونا، کیوں؟ زیور یہ لڑکیوں کا ہے۔ یہ چال بازی عورتیں کرتی ہیں، حرام خور صرف مرد ہونا ضروری نہیں ہے، حرام خور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ زیورات جو ماں کے گلے سے اتاری ہیں، یا ماں کے جو کپڑے ہیں بھاری بھاری، یا ان کا کوئی ایسا سامان جو لیڈیز ہی یوز کر سکتی ہے، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگا۔ تقسیم سے پہلے کسی بیٹی کو، کسی بہن کو اپنی ماں کی وراثت کا کوئی حصہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور لڑکیاں جب ماں کے گلے کی چین اور زیور نیکلیس رکھتی ہیں تو ایموشنل بلیک میلنگ کیا کرتی ہیں؟ اماں کی نشانی سمجھ کے رکھ لے رہی ہوں میں، اماں کی نشانی سمجھ کے رکھ لے رہی ہوں، اماں کی نشانی زیور میں دکھ رہی ہے، اماں کی نشانی چاندی سونے میں دکھ رہی ہے، اماں کی نشانیاں دوسری عبادتوں میں نہیں دکھ رہی ہے۔ بلیک میلنگ، وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورتوں کا مکر تو شیطان کے مکر سے بھی بڑا رہتا ہے، ان کی چال بازیاں تو شیاطین کی چال بازیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اماں کی نشانی بولنے کے بعد بیٹا کیا بولے گا، بھائی کیا بولے گا، ماں سے کتنی محبت ہے، اب اگر وہ کچھ بھی بولے گا تو پورا خاندان ٹوٹ پڑے گا اس پہ، اماں کی نشانی بول کے رکھ لینا چاہ رہی ہے۔ اماں کی نشانیوں میں سے قرضے بہت پڑے ہوئے ہیں، وہ قرضے پھیر تو وہ بھی ایک نشانی رہے گی، وہ نہیں ذہن میں کبھی دماغ میں آئے گا۔ مما قل منہ او کثر، وراثت کے مال میں سے کسی قسم کی بھی وراثت ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، سب حصے میں تقسیم کی جائے گی۔ نصیبا مفروضا، اور عجیب بات اللہ نے کیا بہترین فرمائی، یہ جو وراثت اللہ تقسیم کا فیصلہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے طے کیا گیا حصہ ہے، یہ کسی عام آدمی کو طے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں وراثت یہ جبری ملکیت ہے، اختیاری ملکیت نہیں ہے، یعنی یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے کہ وراثت جو مل رہی ہے، بیٹا بولا، بیٹی بولی، بہن بولا، بھائی بولا، بہن بولی کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے، چاہیے، آپ کی مرضی کا دخل ہی نہیں ہے، ماں باپ کی تھی اور وہ سیدھے سیدھے اولاد میں منتقل ہو گئی، آپ اپنا لے لو، لینے کے بعد چاہے اسے جلا دو، صدقہ کرو، کھلا دو، کچھ بھی کرو، آپ اپنی مرضی سے نہیں لے رہے ہیں، اللہ اسے کمپلسری آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو وراثت یہ جبری حصہ ہے، کسی کے چاہنے پر ملے گا، نہیں چاہے تو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کا اپنا حصہ لے لو، اس کے بعد کیا چاہتے وہ بعد میں چاہتے ہیں کر لو۔ نصیبا مفروضا، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیوی یہ وارثین میں سے تھیں۔ مال وراثت جو انہوں نے چھوڑا تھا زمانے جاہلیت کے حساب سے، ان کے بھائی کے بیٹے سوید اور ارفجہ، یہ دونوں زمانے جاہلیت کے حساب سے اپنے بھائی کے وراثت کا پورا مال لوٹنے کے لیے آ گئے، اپنے چچا کا مال، اور پورے مال پہ قبضہ کر لیا۔ اب ایک بیوہ اور 3 بیٹیاں، ان کو کچھ نہیں چھوڑا،
یہ جا کر اپنے ان شوہر کے بھائی کے بیٹوں سے کہنے لگیں میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، میں بیوہ ہوں اور پورے میرے شوہر کی وراثت تم قبضہ کر کے بیٹھ رہے ہو، اگر قبضہ کرنا ہی ہے تو تم دونوں بھائی میری دونوں بیٹیوں سے نکاح تو کر لو، ایک بوجھ میرا اتر جائے گا، اور باقی جو کچھ مجھے دے سکتے ہو تو دے دو۔ تو ان بدماشوں نے یہ کہا کہ نہیں، کچھ حصہ نہیں ملے گا اور تمہاری بیٹیوں سے ہم نکاح بھی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے کہنے لگیں یا رسول اللہ، میرا شوہر اوس بن ثابت انتقال ہو گئے، میری 3 بیٹیاں ہیں، میں بیوہ ہو گئی ہوں اور ساری پراپرٹی ان کے بھائی کے بچے قبضہ کر کے مر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس وقت تک وراثت کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیے۔ فوراً اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، لڑکوں کو بھی حصہ ہے، لڑکیوں کو بھی حصہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو بلایا اور پھر بیٹیوں کا، بیوی کا جو حصہ ملتا تھا وہ دیا، اور ان کو وارث ہونے کے حساب سے جتنا مل سکتا تھا ان کو بھی دیا، لیکن یہاں بیٹیوں کو حصہ زیادہ ملا، بیوی کو حصہ ملا، وراثت کے احکام جاری ہوئے۔ تو اسلام جہاں دوسرے احسانات امت پر کیے ہیں، عورتوں پر کیے ہیں، ان میں ایک عظیم احسان وراثت کا بھی ہے۔ آج بھی ہندو بھائیوں میں وراثت کے سلسلے میں کٹنم دے دیا تو اس کے بعد انہیں پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جائے گا، ہندو ایکٹ کے حساب سے دیا جاتا وہ الگ بات ہے۔ مذہب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہندو مذہب میں وراثت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، زمانے جاہلیت سے وہی چلا رہا ہے، اسلام آنے سے پہلے لڑکیوں کے لیے وراثت کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یبعث یوم القیامت قوم من قبورہم تعجج افواہہم نارا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ قوم کو اٹھائیں گے جن کے منہ سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے، جن کے منہ سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا اے اللہ کے نبی، من ہم، یہ کون ہیں جن کے منہ سے آگ کے انگارے نکل رہے ہیں؟ قال الم تر ان اللہ قال، تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں دنیا میں، در حقیقت وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو وارثین کا مال کھانے والے، بالخصوص ان وارثوں میں نابالغ بچے ہوں، ان کا مال کھانے والے اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ایسے رشتہ داروں کو تو ان کے پیٹ کے اندر سے منہ کے انگارے نکل کر، آگ کے انگارے نکل کر وہ منہ کے راستے سے نکل رہے ہوں گے۔ یعنی حشر کا میدان قائم ہوتے ہوتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اب حرام طریقے سے کھانے کی جو شکلیں ہیں ان میں علماء نے لکھا ہے اگر وارثین میں یتیم لڑکا یا لڑکی ہو، نابالغ لڑکا یا لڑکی ہو، اس کا حصہ کھانا یہ آگ کا انگارہ کھانے کی ایک شکل ہے۔ وراثت دیر سے تقسیم کرنا، باپ کے مرے ہوئے 20 سال 30 سال ہو گئے، بھائی کے مرے ہوئے 20 سال 25 سال تقسیم ہو گئے، بھاوج بیوہ ہو چکی ہے، مانگ رہی ہے کہ میرے شوہر کا حصہ جو مجھے مل سکتا ہے وہ دے دیا جائے، لیکن نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ اب بھائی مرنے کے بعد بھاوج ہماری تھوڑی ہوگی، وہ ان کے ماں باپ کی ہے، ان کے خاندان کی ہے، اس لیے بھاوج کو محروم کرنے کا پلان، دیر سے وراثت تقسیم کرو۔ اب بہنوں کو محروم کرنے کا پلان، ماں باپ کے مرے ہوئے 30 سال ہو گئے، آج بھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ بتاؤ 30 سال پہلے اگر ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو وراثت تقسیم کر کے ان کے 10 لاکھ حصے میں آ سکتے تھے، وہ 10 لاکھ اگر دے دیے جاتے 20 سال پہلے، آج وہ 10 لاکھ روپے سے کما کر کہاں پہنچ گئے ہوتے، لیکن 20 سال تک روک کے رکھا، 20 سال کے بعد وہ 10 لاکھ روپے لا کے دے رہا ہے۔ تو یہ 20 سال تک ماں باپ کی پراپرٹی سے کون کھاتے رہا؟ یہ جو بھی کھائے گا وہ حرام خور کہلائے گا۔
وہ آگ کے انگارے کھانے والا کہلائے گا۔ بہنیں بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ مرنے سے پہلے کچھ خیرات، مسجد کی تعمیر، مدرسے کے حق میں کچھ اچھا، اپنے مرنے سے پہلے ایصال ثواب، ثواب جاریہ کے لیے کوئی نیک کام کرنے کی خاطر مانگ رہی ہیں کہ میرے اماں کی وراثت، باپ کی وراثت میں سے جو مجھے مل سکتا ہے وہ دے دیا جائے، لیکن بھائی وراثت تقسیم کرنے تیار نہیں ہے۔ تو یہ حرام کھانے والوں کی شکلوں میں سے دوسری شکل ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر وراثت باپ نے تقسیم نہیں کی تو جب یہ بیٹے دیکھیں گے کہ وراثت تقسیم میرے باپ نے نہیں کیا ہے تو ان بیٹوں کو الا ماشاء اللہ کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ہمارے باپ کے مرنے کے بعد میں اپنی پھوپھی کی وراثت میں دے دوں گا چونکہ میرے باپ نے نہیں دیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر پھوپھی ہو، چاچا ہو، آ کر پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے باپ نے تو نہیں دیا، تم تو جانتے ہو کہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں، پورا خاندان بول رہا ہے وراثت تقسیم کر دو، تو بعض حرام خور کی اولاد بھی تو حرام خور ہوتی ہے، کہہ دیتے ہیں کہ جو لینا تھا ہمارے باپ سے لے لینا تھا، ہمارا حصہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے، ہمارا حق کچھ بھی نہیں بنتا کہ ہم آپ کو دیں۔ وراثت جب نسل میں حرام طریقے سے آتی ہے تو یہ حرام خور نسل بن جاتی ہے۔ اب نسل در نسل وراثت ان کی پیڑھیوں میں کوئی تقسیم کرنے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے باپ نے حرام کھایا، اس کے دادا نے حرام کھایا، اس کی اور پردادا نے حرام کھایا، تو یہ خاندان پورا حرام خوروں کا آ رہا ہے، اور حرام خور کہاں سے چاہے گا کہ کسی اور کو اپنا پیسہ کھلائے؟ حلال جائے گا اندر تو وہ جذبہ آئے گا کہ نہیں میرا حق نہیں ہے تو میں دے دوں گا دوسرے کو۔ حرام اندر رس رس کے جا رہا ہے، خون رگوں میں جیسے دوڑ رہا ہے ویسے حرام خوری رگوں میں دوڑ رہی ہے، تو پھر یہ نسل کبھی آگے وراثت تقسیم کرنے تیار نہیں ہوگی۔ اسی واسطے آج دیندار سے دیندار آدمی کو بھی شادی بیاہ میں، دین کے تقاضوں میں اور جلسوں میں اور دینی اجتماعات میں فلاں موقع پر خرچ کرنا ہو بالکل بے دھڑک تیار ہو جائے گا، لیکن اگر تقسیم کے موقع پر بیٹیوں کو وراثت دینا ہو وہاں پر ہیلے بہانے بازی آ جائے گی۔ پتہ چلا نسل میں کہیں نہ کہیں حرام چلے آ رہا ہے۔ تیسری شکل وراثت لوٹ کھانے کی، میت کے رسومات پر خرچ کرنا، جیسے ابھی آیا مرنے کے بعد ایصال ثواب کے نام پر، چہلم کے نام پر، دسویں کے نام پر، زیارت کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر جو خرچ کیا جاتا ہے تقسیم سے پہلے مال وراثت میں سے کیا جاتا ہو تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ سرکاری کاغذات پر اپنے نام جھوٹے طریقے سے لکھوا لینا، ماں مرنے والی ہے، خدمت کرتے کرتے کاغذات لا کر دستخط کرا لیا، ہاسپٹل جانے کے بہانے سے کہ اماں کو دکھانے جانا ہے، ڈاکٹر نے کہا یہاں پر سائن کرو، وہ ہاسپٹل کے کاغذ نہیں ہیں، وہ پراپرٹی کے کاغذات ہیں۔ ماں کی خدمت کرتے کرتے، باپ کی خدمت کرتے کرتے، تاکہ ان کے مرنے کے بعد کوئی دعویٰ ہی نہ کرے، اور میں پہلے سے پلان بنا کر کاغذات پہ دستخط کر لیا ہوں، اور ہمارے ماں باپ نے مجھے خدمت اور سیوا کرنے کے بدلے میں مجھے یہ گفٹ دیا ہے۔ یہ حرام خوری اور آگ کے انگارے کھانے کی ایک شکل ہے۔ اور ایسے علماء نے لکھا ہے یتیم خانوں کو، جو یتیم خانے بنا کر اس میں جو یتیم بچوں کو کھانے کے لیے اگر ڈونیشن آتا ہو وہ وہاں کے ذمہ دار صحیح خرچ کیے بغیر خود کھا لیتے ہوں تو یہ بھی مال حرام کھانے اور آگ کے انگارہ کھانے کے حکم میں ہے۔ اور بعض چیزوں کو تقسیم سے پہلے ہی صدقہ خیرات کر دینا یہ بھی حرام کھانے کی شکلوں میں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احرج مال الضعیفین، میں تمہیں دو کمزوروں کے مال سے بچاتا ہوں، ڈراتا ہوں۔ دو کمزور لوگوں کے مال پر کبھی برا ارادہ نہ کرنا۔ وہ دو کمزور لوگ کون ہیں؟ المرأۃ والیتیم، ایک عورت ہے دوسرا یتیم ہے۔ ان دو لوگوں کے مال کھانے کے بارے میں کبھی خیال نہ کرنا۔ یہ کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ آدمی اگر طاقتور ہے تو اپنا حصہ مار دھاڑ کر اصول کر سکتا ہے، کمزور ہے تو وہ اصول نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ اور آدمی کو ڈرنا وہیں چاہیے جہاں پر ظالم بدلہ لے سکتا ہے، مظلوم بدلہ لے سکتا ہے، تو وہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میں مارا وہ بھی پلٹ کے مارا، برابر ہو گیا۔
جہاں پر مظلوم بدلہ نہیں لے سکتا ہے، بے بس ہے، وہاں پر مظلوم کی طرف سے اللہ آتے ہیں، وہاں پر کمزور کی طرف سے اللہ رہتے ہیں۔ یتیم اپنا حق نہیں لے سکتا، عورتیں بالعموم اپنا حق نہیں لے سکتی ہیں، الا یہ کہ اس عورت کے سپورٹ میں کوئی مرد ہو۔ جیسے اس کی مثال، بعض گھرانوں میں بیٹے بھولے بھالے ہوتے ہیں، بیٹیاں چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں۔ اب وہ بیٹیاں وراثت تقسیم ہونے سے پہلے لوٹنے کے لیے اپنے شوہر کا سہارا لیتی ہیں۔ تو اب ادھر سالہ کمزور ہے، بہن کا جو شوہر ہے بہنوی وہ غنڈہ ہے، لینڈ مافیا ہے، حرام خور ہے، تو اب سالوں کو دبا کر رکھے گا۔ سپورٹ میں کون ہے؟ بہن سپورٹ ہے۔ تو اب یہ لٹیری بہن، حرام خور بہن اپنے شوہر کے سپورٹ میں آ کر اپنے بھائیوں کا مال لوٹے گی۔ کیسے؟ شوہر اس کا پولیس میں ہے، شوہر اس کا وکیل ہے، شوہر اس کا سیاسی لیڈر ہے، شوہر اس کا سیاسی لیڈروں کا چیلا ہے، تلوے چاٹنے والا ہے۔ تو اب یہ سیاسی لیڈروں کے تلوے چاٹنے والے اس بھائی کو دبا کر رکھیں گے کہ ہماری بہن اب وراثت تقسیم ہونے نہیں دے پاتی ہے۔ تو عورت بالعموم کمزور ہوتی ہے، تو شریعت نے فرمایا کہ عورت اور یتیم کے مال کو کھانے کا ارادہ نہ کرو، یہ بڑا سخت عذاب ہے اللہ کے پاس۔ قرآن مجید میں یہ بات یاد رکھیں کہ وراثت شریعت کی نظر میں اطیب الاموال، بہت پاکیزہ مال، کمانے والے نے کما کر اپنی اولاد کو منتقل کیا۔ علماء لکھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہے، شاہی انعام ہے، اللہ کی طرف سے بغیر محنت کے ملنے والا مال یہ وراثت کا مال ہوتا ہے۔ شریعت نے 3 مسائل کو قرآن میں کھول کر بیان کیا ہے، جتنا دوسرے مسائل کو اتنا کھول کر بیان نہیں کیا۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتنا کھول کر شریعت میں بیان نہیں کیا ہے۔ چنانچہ نماز، فجر کی کتنی رکعت، ظہر کی کتنی رکعت، عصر کی کتنی رکعت، کون سی رکعت میں واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، ڈیٹیلز حدیث میں ہے۔ زکوٰۃ کی ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حج کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن 3 مسائل ایسے ہیں جسے اللہ نے قرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے وراثت کے احکام، اتنے تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وراثت کے مسائل میں اگر بیان بھی فرمایا ہے تو صرف 10% بیان فرمایا، بس 90% اللہ کے نبی علیہ السلام بھی وراثت کے بارے میں کچھ بھی دخل نہیں دیا ہے۔ 90% قرآن ہی بیان کر دیا سارے وراثت کے مسائل۔ اور جب قرآن ہی بیان کر دیا، اللہ کے نبی نے 10% بیان کیا، تو اب کسی عام آدمی کو، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ تو عام نہیں ہے، خواص، اخص الخواص میں سے ہیں، فقہا اور مجتہدین ہیں، ان کو بھی اختیار نہیں رہا کہ اب یہ وراثت کے بارے میں کچھ منہ کھولیں اور بیان کریں۔ جب اتنے بڑے بڑے فقہا کو اختیار نہیں رہا تو میں اور آپ کیا بول سکتے ہیں کہ نہیں اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، خیرات کی طرح تقسیم کر دو، کسی کے مائی کے لال کو اجازت نہیں کہ اب منہ کھولے وراثت جتنا۔ حتیٰ کہ آپ یہ سمجھیں وراثت کے مسئلے میں مرنے والے کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے وارثین میں سے کسی کے حق میں وصیت کر کے مرے کہ شریعت کے حساب سے تو میری بیٹی کو اتنا آنا، لیکن میری طرف سے بھی اتنا دے دو۔ یہ اگر بول کے مرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ مرنے والے کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں وراثت کتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ ہی بولے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بول سکتا ہے، اور اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ دوسرا، طلاق کے مسائل اور ازدواجی زندگی کے مسائل، شادی کے بعد میاں بیوی کے رہن سہن میں طلاق کب ہوگی، عدت کیسے گزاری جائے گی، حیض والی کی عدت کیا ہے، عائشہ کی عدت کیا ہے، عدت کے مسائل کیا ہیں، دودھ پلانے کے مسائل کیا ہیں، یہ سارے مسائل کو، طلاق کے مسائل کو شریعت نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ تیسرا مسئلہ ہے پردے کا مسئلہ، کس کس سے پردہ ہے، کن کن چیزوں کا پردہ ہے، کب کب پردہ ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ اور آپ اندازہ کر لیں قرآن جس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہے، آج پوری امت مسلمہ انہی 3 مسائل میں بہت گمراہی میں مبتلا ہے۔
وراثت میں بھی گمراہی کا شکار، طلاق کے مسائل میں بھی گمراہی کا شکار، اور پردے کے مسائل میں تو اس کی تو کباڑہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حقوق دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق۔ اللہ کا حق نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اللہ کے حق ہیں۔ بندوں کا حق پیسوں سے جڑا ہوا معاملہ، عزت سے جڑا ہوا معاملہ، جان سے جڑا ہوا معاملہ، کسی کی کو مرڈر کر دیا وہ بندے کا حق ہے۔ اب اللہ کل قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو اس کا انصاف نہ ملے۔ کسی کی عزت اچھال دیا، کسی کو بدنام کر دیا، کسی کو انسلٹ کر دیا، تو اب اس کی عزت اچھالنے پر، غیبت کرنے پر جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، کل قیامت کے دن پکڑ ہوئے بغیر، معافی تلافی ہوئے بغیر چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ایسے ہی پیسے کا مسئلہ، کسی کے پیسے لے لیا ہے، قرضہ لے لیا ہے، واپس نہیں کیا، تو یہ اللہ دلائے بغیر اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے۔ وراثت کا مسئلہ ایسا ہے، اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ وراثت کا حق اس کو دے دو، یا نہیں دیا تو حکم ٹوٹے گا، اور جس کا نہیں ملا مال، حصہ نہیں ملا، اس کا بھی حق گیا۔ تو دونوں کا حق متعلق ہے وراثت کے ساتھ۔ اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو پھر دونوں طرف کی کوتاہی ہوگی اور بہت بڑا وبال ہوگا۔ ایسے موقع پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ خاندان میں کچھ ایسے افراد ہونا چاہیے جو اپنے اپنے رشتہ داروں کی موت پر وہاں جا کر تعزیت، چہلم چلہ، قرآن خوانی، یہ سب بعد میں کر لو، اس سے پہلے یہ نصیحت کرنے والے، یہ ڈیمانڈ کرنے والے، بٹھا کر یہ تقاضا مطالبہ پورے کرنے والے، سب سے پہلے وراثت تقسیم کرو۔ سب سے پہلے وراثت تقسیم کرو، ایک وکیل کو لا لو، ایک مفتی صاحب کو لا لو، اور جو کچھ مال تمہارا سامنے ہے صاف صاف وضاحت سے رکھ دو، تاکہ حرام کھانے کی نوبت یہاں سے نہ آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیت کے تحت میں عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ وصیت شریع وراثت کا حکم حاکم برحق، حکیم مطلق، عالم الغیب کی طرف سے ہے۔ حاکم برحق، حکیم مطلق، عالم الغیب کی طرف سے ہے کہ اب اس اللہ کا آرڈر ہے، اس میں کمی کوتاہی ہرگز نہ کرو، اس میں دیری مت کرو، اس میں چال بازیاں مت کرو۔ اللہ میراث کے احکام جہاں بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک جگہ فرمایا درمیانی آیت میں ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بہت علم اور حکمت والے ہیں، کس کو کتنا حصہ دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ حکمت والے ہیں، کس کو کم دینا کس کو زیادہ دینا وہ جانتے ہیں۔ اور میراث کا صفحہ جب مکمل ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ جو کچھ بھی ڈیٹیلز پورے وارثین کے حصوں کے آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ اگر جوڑیں گے آیت سے یوصیکم اللہ وصیۃ من اللہ، یوصیکم اللہ وصیۃ من اللہ، اوپر شروع ہوا صفحہ یوصیکم اللہ سے، ختم ہو رہا وصیۃ من اللہ پر، مطلب بڑا تاکیدی حکم ہے وراثت کا، بار بار بول رہا ہوں، سن لو توجہ کے ساتھ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، آگے صفحہ پلٹا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کی رسول کی مانو گے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ وراثت تقسیم کر کے کامیاب ہو جاؤ گے اگر تقسیم کر دو گے، نہیں مانو گے، غنڈہ گردی دکھاؤ گے، لینڈ مافیا بنو گے، لوٹ کے کھاؤ گے، حرام خور بنو گے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کے ڈیمانڈز اور اس کے احکامات کو نہیں مانو گے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسی جہنم میں داخل کریں گے جہاں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ عمر قید سزا ہے، عمر قید سزا ہے میراث تقسیم نہ کرنے پر، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور دردناک عذاب دیا جائے گا، جہنم ہمیشہ کی دردناک اور ذلت والا عذاب، دردناک نہیں ذلت ذلیل کر دینے والا عذاب، پیسہ لوٹ کر دوسرے کا
بڑا لوگوں میں معزز بن رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں وہ عزت آج ساری کی ساری دھری رہ جائے گی، ذلیل کر دینے والے عذاب میں مبتلا کریں گے جب بندہ وراثت تقسیم نہیں کرتا ہے۔ حدیث میں دیکھیں میراث سے محروم کرنے کا وبال کتنا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جو بندہ اپنے کسی وارث کے میراث اور اس کے حصے کو تقسیم کرنے سے بھاگتا ہے تو اللہ جنت میں سے جو اس کا حصہ ہے وہ ختم کر دیں گے۔ ماں باپ کے لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ بڑھاپے کے وقت پوری زندگی حج بھی کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، ذکر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، دین کے تقاضوں پہ چلتے رہے، فکروں میں جڑے رہے، بڑھاپے کے وقت یہ خیال کیا بیٹوں کو زیادہ ملے بیٹیوں کو کم ملے، اس واسطے مرنے سے پہلے ایسے طریقے سے تقسیم کر دینا چاہ رہا ہے اپنی زندگی میں ہی، یا وصیت کرنا چاہ رہا اپنی زندگی میں ہی کہ بیٹیوں کو کم بیٹوں کو زیادہ ملے، یا بیٹیوں کو ملے ہی نہ برائے نام ملے۔ اب تو ایسے حجام بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں دینداری کے نام پر، دین جاننے کے نام پر، دینی حلقوں کے نام پر آ گئے ہیں کہ اب تو جنہیں مسائل بتانے کا اختیار ہی نہیں تھا وہ روزے زکوٰۃ وضو کے مسائل نہیں میراث کے مسائل بیان کرنے لگے ہیں۔ جنہیں وضو کے مسائل بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی، نماز کے مسائل بولنے کی اجازت نہیں تھی، وہ میراث کے مسائل بولنے لگے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں زندگی میں اگر دے دینا چاہیں تو بیٹیوں کو دیے بغیر پورا بیٹوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ کبھی پوچھا مفتی صاحب سے زندگی میں تقسیم کرنے کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غلام لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے غلام ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ گاڑی یہ بنگلہ یہ مکان ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک معنی کر۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس بیٹے کے علاوہ اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں تمہارے؟ ہاں ہیں۔ ان کو بھی دے رہے ہو یا صرف اس ایک کو دے رہے ہو؟ نہیں صرف اس کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ناانصاف والے ہدیے پر میں گواہ بننا نہیں چاہتا ہوں۔ اس میں کیا فرمایا؟ ایک کو دیا دوسرے کو نہیں دیا، یہ بھائی بہنوں میں اولاد میں کمی زیادتی کر دینے سے قطع رحمی ہو جائے گی۔ تم مر کے چلے جاؤ گے، بعد میں یہ بھائی یہ بہنیں آپس میں سوچیں گے ہمارا باپ اچھا تو تھا لیکن مرنے سے پہلے ہماری پوری پراپرٹی ہمارے بھائیوں کو دے کے چلے گئے، کیا ہم پیدا نہیں ہوئے ان سے؟ ہم بیٹیاں نہیں ہیں ان کی؟ یہ جو دے کے مرنے کے بعد بیٹیاں اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ لیں گی، اپنے اولاد کو سنائے گی، تو یہ بچے اپنے ماموں کے بارے میں سوچیں گے ہمارا ماموں یہ ماموں نہیں ہے، یہ حرام خور ہے، اس نے میری ماں کی وراثت مار کھائی ہے، میرے نانا نے اس کو وراثت پوری دے دی ہے۔ یہ خاندانوں میں جو دماغوں میں بیٹھا جائے گا، مرنے کے وقت اگر بیٹیوں کو محروم کرنے کی نیت سے یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ بھئی بیٹوں کو دے دو، یہ زمین ان کے نام، یہ گھر ان کے نام، یہ پراپرٹی ان کے نام، اب بیٹیوں کو شادی میں خرچ کر دیا نا بہت سارا، شادی صرف بیٹیوں کی کیا ہے بیٹوں کی نہیں کیا ہے، پڑھائی صرف بیٹیوں کی کیا ہے بیٹوں کو نہیں پڑھائی میں خرچ کیا ہے۔ محروم کرنے کی نیت سے اگر بیٹوں کو دیتے ہو تو کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لو، کسی کو محروم کرنے کی نیت سے اگر میں زندگی میں وراثت تقسیم کرتا ہوں تو یہ کام ثواب کا ہے کہ گناہ کا ہے۔ لمٹ میں رہنا چاہیے، جنہیں فضائل تک کی اجازت ہے وہ مسائل میں دخل نہ دیں، مفت میں عزت جائے گی، مسائل گمراہی کے پھیلانا شروع کر دیں گے۔ جنہیں مسائل کا اختیار ہے وہ مسائل بتانے میں پیچھے نہ رہیں، امت گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کے نام پر اگر اتنی دینداری آ گئی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے کی نیت سے بیٹوں کے حق میں زیادہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ جنت میں جو تمہاری حصہ داری ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دین کے کام کرنے کی مختلف شکلوں میں ایک شکل ہم سب جانتے ہیں کہ اس محنت سے دین کے کاموں سے صحابہ دین کے جس سطح پر تھے ہمیں بھی دین کا کام کرتے کرتے دین کے ایمان کے اس سطح پر پہنچنا ہے۔ اور صحابہ کے دین کا سطح یہی تھا کہ چال بازی کر کے بیٹیوں کو بہنوں کو محروم کر دینا چاہتے تھے یا شریعت معلوم کر کے سب کو ان کا حصہ پہنچانا چاہتے تھے؟
محروم کرنے کی نیت سے اگر کم زیادہ کرو گے قطع رحمی کا گناہ ہوگا. محروم کرنے کی نیت سے اگر کوئی اس طرح کا مشورہ دیتا یا سنتا ہے وہ بھی حرام کا مرتکب کہلائے گا. دیندار ہرگز نہیں کہلائے گا، حرام خوروں میں شمار اس کا کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، مرد عورت 60 سال 60 ایئرس اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں. ثم يحضرهما الموت، پھر موت کا وقت آتا ہے. فیضاران فی الوصیتی، مرنے سے پہلے وہ لوگ غلط وصیت کر جاتے ہیں. فتجب لہم النار، 60 سال کی عبادت ایک طرف، لیکن غلط وصیت کرنے کی وجہ سے جہنم ان پر واجب ہو جائے گی. غلط وصیت کیا ہے؟ بیٹوں کو ڈبل دے دو، بیٹوں کو پورا دے دو، بیٹیوں کو برائے نام ترکے کے نام پر 10,000 50,000 1 لاکھ روپے دے کے چھٹی کر دو. اس طرح کے بہانے کرنے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم واجب ہو جائے گی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، میراث کھانے والے لوگوں کے گناہوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مال حرام کھانے کی نوست سے کل قیامت کے دن آئیں گے. اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ جس نے عبادت، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات بہت کیا ہے لیکن کسی کا مال ہڑپ کر کھایا ہے. وہ آئے گا، اس کے روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سارا ثواب اٹھا کر یہ مال جس کا کھایا اس کو دے دیا جائے گا. ان میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح وراثت تقسیم نہیں کرتا، جو بھائی اپنی بہنوں کو صحیح وراثت تقسیم نہیں کرتا. وہ حرام خور بھی داخل ہوں گے جو ایسے مفت کے مشورے دیتے ہیں کہ آپ ان کو اتنا دے کے چھٹی کر دو، ان کو اتنا دے کے چھٹی کر دو. دینداری کے نام پر جو بے حیائی اور گمراہی پھیلاتے ہیں وہ سارے کے داخل ہوں گے حرام کا تعاون کرنے والوں میں. وہ حج ایک طرف، وہ روزہ ایک طرف، وہ دین کے تقاضے ایک طرف، وہ عالم مفتی صاحب ہونا ایک طرف، وہ تبلیغی دیندار ہونا ایک طرف، لیکن وراثت میں جو گھوٹالہ کیا ہے سارے دین کے کاموں کا ثواب ادھر لوٹ لیا جائے گا. اس لیے مسائل میں علماء سے رجوع کر کے مسائل حل کریں. اب آپ دیکھیں وراثت میں احتیاط کے بارے میں علماء نے کیا کیا باتیں نقل کی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، گئے اس کے پاس سرہانے بیٹھے، انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہو گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا. کسی نے پوچھا بھئی اندھیرا کر دیے، چراغ کیوں بجھا دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ چراغ جو اب تک جل رہا تھا اس میں تیل اس کا تھا تو جلنے کی اجازت تھی، اب یہ مر گیا تو اب اس تیل میں سارے وارثوں کا حق ہے، سب کی اجازت کے بغیر یہ چراغ نہیں جل سکتا. سب کی اجازت کے بغیر یہ چراغ نہیں جل سکتا، یہ سب کا حق ہے. اب اگر ان میں نابالغ بچہ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار بھی نہیں ہے، تو دوسروں کا مال میں کیسے جلا سکتا ہوں؟ کتنی احتیاط ان بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. کیا فرماتے ہیں جب مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میت کی عیادت کے تعزیت کے لیے آئے، وہیں بیٹھے بیٹھے طبیعت بگڑ گئی، کمزوری آنے لگی. حلوہ لا کر دیا گیا جو حکیم صاحب بنوا کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کھا لیں کمزوری دور ہو جائے گی. حضرت بھی والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کھایا کرتے تھے. لا کے دینے والے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، بڑے عالم دین ہیں پوری دنیا کے. اتنا بڑا عالم لا کے دے رہا ہے تو حضرت کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ حلوے کا ڈبہ آپ کے والد کا تھا، اب انتقال ہو گئے، پورے وارثوں کا اس میں حق ہے، ان کی اجازت کے بغیر وہ ایک ٹیبلٹ بھی ہم نہیں کھا سکتے ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا حضرت میں نے آنے سے پہلے ہی پورے وارثوں سے اجازت لے کر ہی آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ کریں کہ ان بزرگوں نے عین جنازے کے پاس بیٹھ کر بھی کتنا احتیاط برتا ہے وراثت کے مسائل میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں اپنا والد کا کمرہ تھا مخصوص، وہیں بیٹھ کر پڑھنا لکھنا ہوا کرتا. ایک دن پانی منگوایا، لا کر دیا، گلاس پانی پینے کے بعد کہا لے جا کے کچن میں رکھ دو. میں رکھنے میں دیر کر دیا، 2-3 بار بلایا، میں بعد میں رکھنے کے ارادے سے خاموش رہ گیا تو غصے سے ڈانٹ کر بلایا اور فرمایا کتنی بار بول رہا ہوں یہ گلاس یہاں سے اٹھاؤ لے جا کے کچن میں رکھو. تو تعجب سے حضرت نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ اتنی چھوٹی بات پہ غصہ تو نہیں ہوا کرتے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے وصیت لکھ رکھی ہے
کہ میرے مرنے کے بعد میرے کمرے میں جو جو سامان ہے وہ میرا ہے اور یہ میری وراثت میں تقسیم کیا جائے. یہ گلاس میرا نہیں ہے، تمہاری والدہ کا ہے. یہ گلاس میرا نہیں ہے، میری بیوی کا ہے. اگر یہ گلاس میرے کمرے میں ہوتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے تو میری وصیت کے مطابق یہ گلاس بھی وراثت میں تقسیم ہوگا، جبکہ گلاس میرا نہیں ہے، میری بیوی کا ہے. اور دوسرے کا مال میری وراثت میں تقسیم نہیں ہو سکتا. کس قدر احتیاط ان بزرگوں نے کی ہے. ہم اندازہ کر لیں کہ ہم کیسے غیر محتاط زندگی 20-20 سال سے جو باپ کے گھر میں رہ رہا ہے، کرایہ نہیں دے رہا ہے، بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے، تو وہ کیسے دیندار شخص کہلا سکتا ہے؟ ان کی اولاد عالم حافظ نیک کیسے بن سکتی ہے؟ ابو العباس خطاب رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس گئے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تعزیت کے لیے گئے کہ اس بیچارے کو تسلی دیں. وہ چٹائی پر بیٹھا ہوا غم میں تھا. پوچھا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا؟ ہاں بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. تمہارے علاوہ بھی کوئی تمہارے بیوی کے وارثین میں ہیں؟ ہاں میرے اور بچے بھی ہیں وارثین. تو حضرت نے فرمایا اس چٹائی پر ان بچوں کا بھی حق ہے، تم تنہا کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ یہ چٹائی اٹھاؤ. پہلے چٹائی سے اٹھوا دیا کس کو؟ بیوی کے شوہر کو چٹائی سے اٹھوا دیا کہ اب یہ چٹائی پر تم نہیں بیٹھ سکتے، پورے وارثوں کا اختیار اس پر باقی ہے. تو اب کیسے ان بزرگوں نے باریک باریک باتوں کی طرف توجہ دلائی. اللہ کے نیک بندے حضرت مولانا عبد الرؤوف سکروی دامت برکاتہم پڑوس ملک کے بڑے عالم دین ہیں، فرماتے ہیں ہم نے اپنے دادا جان کے بارے میں سنا اور دیکھا کہ جب میت کو دفنا کر آتے تو آنے کے بعد سیدھے، چھوٹا گاؤں ہے، غریب لوگ ہیں، جس کے گھر میں جنازہ ہوا اس کے گھر کی دہلیز پر آ کے بیٹھ جاتے، پورے وارثوں کو بلاتے، سارا سامان باہر نکلواتے اور وارثوں کو بلا کر کہتے کہ بھائی اس گھر کے بڑے ذمہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، اب جو وارثین ہیں وہ سامنے آ جائیں، سامان جو رکھا ہوا یہاں پر موجود ہے. گھر میں جانے سے پہلے، گھر کا گلاس پانی پینے سے پہلے وراثت تقسیم کر کے اس کے بعد پھر گھر کے اندر داخل ہوتے. اور آج اگر ایسا بولا جائے، ماں کی محبت ہی نہیں ہے، باپ کی محبت ہی نہیں ہے، پہلے وراثت کی پڑی ہے. ارے حرام سے بچانے کے لیے وراثت پہلے تقسیم کرنے کہہ رہے ہیں، ورنہ 40 سال سے لٹیرے بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور بہنوں کو بھائیوں کو ان کا حق نہیں پہنچایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں میت کو اگر مرنے والے نے ایک لڑکا اور لڑکی چھوڑی اور 3 کروڑ روپے پیسے چھوڑے تو 1 کروڑ بیٹی کے، 2 کروڑ بیٹے کے ہیں. اس بیٹے کی دینداری یہ ہے میرے 2 کروڑ اللہ نے بغیر محنت کے کمائے کہ اللہ نے مجھے دیے ہیں، 1 کروڑ میری بہن کا ہے، دے دو اسے. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ 2 کروڑ میں اتنی برکت دیں گے کہ 20 کروڑ کا مالک بن جائے گا. جب بزرگوں نے سنایا، ایک ڈاکٹر صاحب نے عمل کیا، میرے حصے کا میری بہن کا حصے کا جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کی وراثت میں اتنی برکت دی کہ اس چند مہینوں اور سالوں میں اللہ نے اسے کروڑ پتی بنایا. چونکہ میرے مال میں حلال ہے، حرام کسی کا نہیں ہے. اور اگر وہ حرام جو بہن کا تھا نہیں دیا، اپنے پاس ہی رہا، تو وہ 1 کروڑ 1 کوڑی کا بھی نہیں چھوڑیں گے، 1 پیسے کا بھی نہیں چھوڑے گا. وہ نحوست ایسی رہے گی کہ سارا لٹ جائے گا. اور یہ بات بھی آخری مسئلہ یاد رکھ لیں، اگر کوئی آدمی کسی کا مکان خریدنے گیا، دیوبند جو دنیا کا عظیم ادارہ وہاں اس شہر کا واقعہ ہے، ایک مولانا ایک صاحب کا مکان خریدنے کے لیے گئے، ایڈوانس پیسے دے دیے. دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جس کا مکان میں خرید رہا ہوں وہ موروثی مکان ہے، وراثت میں آیا ہوا ہے، جن کا حق ہے ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا. تو بیچنے والے سے جا کر کہا کہ بھائی مسئلہ شریعت کا آپ لوگ بھی سن لیں، اگر میں کوئی پراپرٹی خریدنے جا رہا ہوں، زمین یا مکان، اور مجھے پہلے سے معلوم ہے یہ پراپرٹی بیچنے والے کی اون پراپرٹی نہیں ہے، ان کے باپ دادا کی پراپرٹی ہے جو ان کو وراثت میں ملی ہے، اور وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوئی، بیٹے کے بیٹے قبضہ کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ مجھے بیچ رہا ہے، بہنوں کو یعنی ان کی پھوپھیوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا، تو اب مجھے وہ پراپرٹی خریدنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ میں جو پراپرٹی خرید رہا ہوں وہ بہنوں کا حق دیے بغیر بیچ رہا ہے، خریدنا حرام اور ناجائز ہے. اور اگر معلوم نہیں تھا مجھے کہ میں جو خرید رہا ہوں وہ
بھائیوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے، چاچا کا بھی ہے، پھوپھی کا بھی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ خرید لیا، خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وراثت کا تھا، تقسیم کیے بغیر پورا مجھے بیچ دیا، تو اب مسئلہ مفتیان اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا حصہ بیچنے والے کا وراثت میں اسے ملا اتنا تو آپ کے لیے حلال ہے، باقی جو دوسروں کا بھی بیچ دیا وہ دوسروں کا تھا، بیچنے والے کا تھا ہی نہیں ہے، وہ حرام کا تھا، آپ کیسے لیے؟ اسے بیچنے کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ تو بہن کا تھا، چھوٹے بھائی کا تھا، پھوپھی کا تھا، کسی اور کی پراپرٹی کوئی اور کیسے بیچ سکتا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے اس طرح خریدنا اور بیچنا۔ نہیں معلوم تھا، معلوم کر کے تحقیق کر، جیسے پیپرات چیک کرتے ہو کہیں اللیگل تو نہیں ہے، قبضے کے تو نہیں ہے، گورنمنٹ کے تو نہیں ہے، اور ہیڈرا کے تو نہیں ہے، فلاں کے تو نہیں ہے، جیسے یہ چیک کرتے ہو شریعت کے حساب سے بھی چیک کر لیا کرو کہ صحیح تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہمارے بزرگان دین ایسے تھے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک گاؤں کے لوگ بیان کے لیے بلاتے تھے، تو حضرت نے کئی بار بلانے پر بھی انکار کر دیا۔ بار بار بلانے پر جب پوچھا کیوں نہیں آ رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا آپ کے پورے گاؤں میں سالوں سے وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، میں آؤں گا تمہارے گاؤں میں تو تم جو کھانا کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے، وراثت تقسیم کیے بغیر جو نسلوں سے چلی آ رہی ہو وہی حرام کا کھلاؤ گے، تو میں اس لیے تمہارے گاؤں میں بیان بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر پراپرٹیاں تقسیم کرو، سوچ سمجھ کر ڈیل کرو، حرام زندگی میں آئے گا تو نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔